قائد اعظم پہلے وہ متحدہ قومیت کے حامی تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو قیادت، برہمن قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کا وجود اس بر صغیر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مل جل کر رہنے کے قابل نہیں ہے، انگریز اگر یہاں سے چلا جائے، انگریز کی موجودگی میں ہر چوتھے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، وہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ غیر ہیں، یہاں سے آپ واپس عرب چلے جائیں۔ تو انہوں نے جو علامہ اقبال کا تصور تھا اس کے مطابق دو قومی نظریے کو اپنایا اور الگ وطن کی جدوجہد شروع کی، اور ایک گولی چلائے بغیر، ایک دن جیل میں گئے بغیر ایک الگ وطن صرف ووٹ کی بنیاد پر حاصل کر لیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا ویژن، ان کا نظریہ، ان کا انداز وکالت، انداز سیاست اور ان کے افکار اور آج کا پاکستان، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے عباس صاحب، قائد اعظم ایک ایسے وینری پولیٹیشین تھے جنہوں نے علامہ اقبال کے تصور، نظریے، تعلیمات، پیغام اور ہدایات کے مطابق ایک الگ وطن کے قیام کی جدوجہد شروع کی۔ پہلے وہ متحدہ قومیت کے حامی تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا، تجربہ کیا کہ ہندو قیادت، برہمن قیادت جو ہے وہ مسلمانوں کا وجود اس بر صغیر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مل جل کر رہنے کے قابل نہیں ہے، انگریز اگر یہاں سے چلا جائے، انگریز کی موجودگی میں ہر چوتھے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، وہ تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ غیر ہیں، یہاں سے آپ واپس عرب چلے جائیں۔ تو انہوں نے جو علامہ اقبال کا تصور تھا اس کے مطابق دو قومی نظریے کو اپنایا اور الگ وطن کی جدوجہد شروع کی، اور ایک گولی چلائے بغیر، ایک دن جیل میں گئے بغیر ایک الگ وطن صرف ووٹ کی بنیاد پر حاصل کر لیا۔ یعنی یہ کارنامہ کہیں اور انجام نہیں دیا گیا، جہاں نہ آپ نے ایسی کوئی پرتشدد جدوجہد کی ہو، تحریک چلائی ہو، وہ کوئی آزادی کے لیے، وہ بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے، حق ہے ہر قوم کو اپنے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے، اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، لیکن قائد اعظم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے گاندھی کے مقابلے میں جو تھا تو اہنسا کا علمبردار، لیکن ہر جو تحریک پرتشدد ہوتی تھی وہ اس کا حصہ بن جاتا تھا۔ قائد اعظم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، انگریز کا جو آئین تھا اس کی حدود میں رہتے ہوئے، اپنی دلیل کی بنیاد پر، اپنے درست موقف کی بنیاد پر ایک وطن حاصل کر کے دکھا دیا۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، جو آل انڈیا ایکٹ تھا 1935 کا، قائد اعظم کی ساری جد و جہد اسی کے دائرے میں تھی۔ یعنی جو انگریز نے ایک فریم ورک بنایا تھا، اس فریم ورک کو انگریز کے خلاف انہوں نے استعمال کیا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکثریت جو ہے تو مسلمانوں کی اکثریت تو ہندو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ جب خاص طور پر مشن پلان آیا تو اس وقت قائد اعظم کے لیے ایک مشکل راستہ اختیار کرنا تھا، مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں کس طرح سے جواہر لال نہرو سے، گاندھی سے، پٹیل سے اور باقی جو لوگ تھے ان سے کیسے منوا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ قبول نہیں کریں گے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ انگریز کو یقین ہو گیا کہ فساد کی جڑ جو ہے یہ کانگریس ہے، تو انہوں نے اپنا مطالبہ منوا لیا۔ تو ہمارے لیے قائد اعظم کی، پھر انہوں نے ایک وطن دینے کے بعد یہ بھی بتایا کہ ہم نے آگے کس طرح چلنا ہے، ہم نے جمہوری طریقے سے ملک حاصل کیا ہے، جمہوری طریقے سے ملک کو چلائیں گے۔ یہ جو بعد میں خرابیاں پیدا ہوئیں اور بعض لوگ، ولی خان ٹائپ لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان کا قیام کے حوالے سے ہمارا موقف جو تھا وہ درست ہے، غلط بات ہے، بالکل موقف غلط ثابت، ان کا درست ثابت نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، ان کا موقف غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا۔ خرابی یہ ہوئی کہ آپ نے وہ جمہوریت کا
راستہ چھوڑ دیا. جی آپ نے یہاں پاکستان کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کی بجائے اپنی ذاتی مفادات خواہشات کی تجربہ گاہ بنا دیا. کبھی مارشل لا کا تجربہ ہو رہا ہے, کبھی سوشلزم کا تجربہ ہو رہا ہے, کبھی کوئی نعرہ لگ رہا ہے, کبھی کوئی نعرہ لگ رہا ہے. آئین آپ بنا رہے ہیں, بناتے ہیں تو چلنے نہیں دیتے, توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. جی تو اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں. صحیح. آج بھی پاکستان کی بقا, استحکام, مستقبل, ترقی کا دار و مدار قائد اعظم کے نظریے اور تعلیم پر ہے اور علامہ اقبال کے افکار پر ہے. جی ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست, اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا نصب العین جو ہے سامنے رکھیں, جی اس کے مطابق ریاست کو تشکیل دیں, جی تو آپ ترقی اور خوشحالی کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں, منزل حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل مشکل بات نہیں.